السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کی عورتیں ساس سسر کی عزت کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ جی ہاں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے بڑوں سے، مطلب جو ان کے ساس سسر ہیں یا گھر میں اور بھی کوئی بزرگ ہیں، ان سے پیار سے کیوں نہیں پیش آ پاتی، ان کی عزت کیوں نہیں کر پاتی، ان کو رسپیکٹ کیوں نہیں دے پاتی۔ ہمیشہ بدتمیزی کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، ان کی بات نہیں سننا، ان کی عزت نہیں کرنا، ہمیشہ ان کی برائی دوسروں کے سامنے کرنا، مائکے والوں کے سامنے کرنا کہ ارے میرے ساس سسر تو بہت برے، ہو سکتا ہے وہ بیچارے اچھے بھی ہوں۔ ہر ساس سسر برے نہیں ہوتے، ہر ساس سسر خراب نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں بہوؤں میں بھی کمیاں ہوتی ہیں، بہویں بھی خراب ہوتی ہیں۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے آئی ہوتی ہیں جہاں پر کسی بڑے کی عزت نہیں ہوتی ہے، جہاں کسی بزرگ کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر کسی کی عزت ہی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ایسے ماحول سے آئی ہوتی ہیں، یا پھر ان کے ماں نے اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کی ہوگی، اسی وجہ سے اس کی بیٹی بھی کبھی بھی اپنے ساس سسر کی عزت نہیں کر پائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر لڑکی ایسی ہوتی، کہیں کہیں ساس سسر بھی خراب ہوتے ہیں، پر کہیں کہیں اتنے سپورٹیو ساس سسر ہوتے ہیں جو ان کو خرچہ بھی دیتے ہیں، ان کو رہنے کو گھر بھی دیتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی بہویں اتنے ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، ان کا کسی طرح خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اگر بیچارے کبھی بیمار ہو گئے تو ان کو جھوٹے وہ پوچھتی بھی نہیں کہ آپ کیسے ہیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ، 2 منٹ ان کے ساتھ وقت نہیں بتاتی۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی ماں نے بھی کبھی عزت نہیں کی ہوگی اپنے باپ کی، ان کی ماں نے کبھی اپنے بھائی کی عزت نہیں کی ہوگی، اپنے والد کی عزت نہیں کی ہوگی، کیونکہ جو بھی لڑکیاں ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان کی جو بدتمیز ہیں، ان کی ماؤں کو دیکھ لو۔ اگر ان کی مائیں شریف ہیں تو بچیاں ضرور شریف ہوں گی، اگر ماں شریف نہیں ہے تو بچی کبھی شریف نہیں ہو سکتی۔ میں لکھ کے اور گارنٹی سے دے سکتی ہوں، اسی وجہ سے وہ آپ کی عزت نہیں کر پاتی۔ جب انسان کے پاس خود کچھ ہوگا تبھی تو کسی کو دے پائے گا۔ اگر اس لڑکی کو اس کے گھر والوں نے عزت دی ہوتی یا اس کی ماں باپ کی عزت ہوئی ہوتی تبھی تو وہ آپ کو عزت دے پاتی نا۔ لڑکیاں، عورتیں آج کل کی اپنے ساس سسر کو یا سسرال والوں کو عزت کیوں نہیں دے پا رہی ہے؟ اسی وجہ سے نہیں دے پا رہی کیونکہ ان کو خود ہی نہیں ملی ہے، کیونکہ ان کو ملتی تو وہ دوسروں کو دیتے نا، تو ان کو کبھی ملی نہیں تو کیوں دیں گے؟ اور جو ان کے پاس ہوگا، جیسے ان کی پرورش ہوگی، جو ان کو دیا گیا ہوگا، وہی تو آگے آنے والے لوگوں کو دیں گے نا وہ، کیونکہ اس کو خود عزت نہیں ملی ہوتی، وہ آپ کو کیسے عزت دے؟ اور اس کے پاس جو ہے نفرت ہے تو وہ آپ کو نفرت دے۔ اگر اس کے دل میں پیار ہوتا یا اس کے اندر پیار ہوتا تو وہ آپ کو پیار دیتی، وہ آپ کو اپنا پن دیتی، وہ باتوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھتی کہ ارے تب تو آپ نے مجھے ایسا کہا تھا، تب تو آپ نے مجھے ویسا کہا تھا، یا اپنے شوہر کو چڑھانا، اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے خلاف کر دینا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اچھی عورت کا یہ کام ہی نہیں، ایک کان سے انسان سنتا ہے، دوسرے کان سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کریں، ہمارے دل میں آ رہا ہے کہ کسی سے نفرت کریں، ایک تو خود تو نفرت کرتی ہیں، اوپر سے اپنے شوہر کو بھی اس کے ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک اچھے گھر کی عورت کی نہیں ہیں۔ اچھے گھر کی عورت گھر کرنا پسند کرتی ہے، اچھی عورت مل بانٹ کے رہنا پسند کرتی ہے، اچھی عورت پیار بانٹتی ہے، خوشیاں بانٹتی ہے، اپنا پن بانٹتی ہے۔ بڑھاپے میں ساس سسر کو پریشان نہیں کرے گی، بڑھاپے میں مطلب بوڑھے ساس سسر کو پریشان نہیں کرے گی، اپنے ہسبینڈ کو پریشان نہیں کرے گی، اور بے وجہ کی خواہشیں نہیں رکھے گی۔ اگر سچ میں اس کو کسی سے محبت ہوگی، پیار ہوگی، جب ایک عورت، ایک نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی نا، آپ کے گھر کی رونق بڑھ جائے گی، آپ کے گھر میں الگ ہی رونق آ جائے گی۔ ایک اچھی عورت آپ کے گھر میں آئے گی نا تو گھر میں سکون آئے گا، چین آئے گا، سب کی صحت اچھی ہو جائیں گی، کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل ہوگا، سونے اٹھنے کا ٹائم ٹیبل ہوگا، اور سب چیزیں اچھی ہوں گی۔ ایک بیکار عورت آ جائے گی نا تو گھر کا سکون اڑ جائے گا، گھر کا چین اڑ جائے گا، لوگوں کی صحتیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے شوہر کی صحت دیکھنا، شادی سے پہلے کتنا اچھا تھا، شادی کے بعد دیکھیے کیسا ہو گیا، گنجا بھی ہو گیا، پیٹ بھی پتلا ہو گیا، اس کا پیٹ موٹا تھا، اچھا تھا، خوبصورت تھا، دکھنے میں ٹھیک تھا، اب دیکھیے اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ ہینگر پہ ٹانگنے جیسا ہو گیا، سوکھا پتلا بالکل بیکار، ہے نا۔ تو ان کی صحتیں خراب ہوئی، وہ الگ، گھر کا سکون خراب ہوا وہ الگ، گھر کی شانتی گئی وہ الگ، اور عزت گئی تو وہ الگ، کیونکہ دیکھیے 4 لوگ دیکھتے ہیں آپ کے گھر کے ماحول، انسان آتا ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ پھر دوسروں کو بتاتا ہے، تو اور زیادہ آپ کی کرکری ہوتی ہے، اس عورت کی کرکری ہو رہی ہے، اس عورت کو لوگ غلط سمجھیں گے، آپ کو نہیں، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول تو ٹھیک تھا، اس لڑکی یا اس عورت کے آنے سے گھر کا ماحول خراب ہوا نا، بھئی پہلے تو ٹھیک تھا۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کو کہیں جانا ہے بیٹے کس طرح سے کرنا ہے، ہر چیز آپ کے گھر کے جیسے نہیں ہو سکتی، ہر انسان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، ہر انسان آپ پہ جان نہیں دے سکتا، پہلے ہمیں سامنے والے کو یقین دلانا ہے، پہلے ہمیں کچھ کرنا ہے، تب ہمیں بدلے میں ملے گا۔ اگر ہم نے سچ میں کسی کا دل سے خیال رکھا
रखा होगा तो वो इंसान एक ना एक दिन हमारा ज़रूर ख्याल रखेगा। अगर हमने दिल से इज़्ज़त की होगी तो हमें इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी, उसी इंसान से मिलेगी। और अगर हमने किसी को रिश्तों को समझा होगा तो हमें ज़रूर कोई ना कोई समझेगा। ऐसा नहीं कि आपके ददियाल वालों ने आपके साथ बुरा किया तो आप शादी हो गई कहीं तो आपने ससुराल वालों के साथ भी नफ़रत करना शुरू कर दी। सास-ससुर की इज़्ज़त नहीं की, बेचारी नंद 2 दिन के लिए आई उसको बोझ समझ लिया, या बेचारी नंद आती है तो उसको बोझ समझने लगते हैं, इतना बुरा दुश्मन समझने लगते हैं। बताइए, उसका घर था शादी से पहले भई, वो उसके माँ-बाप का घर है। कोई भी इंसान है आपके घर आता है, चाहे आपके ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों, सबको बराबर इज़्ज़त दो। ऐसा नहीं कि मायके वालों को तो भर-भर के दे रहे हैं, ससुराल वाले आ गए तो उनको टेढ़ा मुँह करके देख रहे हैं। और इस तरह से रिश्ता नहीं रखना चाहिए इंसान को, इस तरह से रिश्ते नहीं चलते हैं कि सिर्फ मायके वाले, ससुराल वाले तो सबसे ज़्यादा बुरे। ये एक अच्छी औरत की पहचान नहीं, इससे आपके ख़ानदान का पता चल रहा है कि आप किस ख़ानदान की हैं, किस ख़ानदान से आई हैं। अगर आप बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर रही तो आपके घर में भी बड़ों की इज़्ज़त नहीं हुई होगी। आप नफ़रत करें तो आपके घर में बचपन से आपको नफ़रत सिखाई गई होगी। और अगर आपको नफ़रत के बाद भी किसी को प्यार दे रही हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक अच्छी परवरिश हुई है, आप रिश्तों को समझ पा रही हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जो है अपने तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं, दूसरे की ज़िंदगी जहन्नुम कर दी आपने अपने चक्कर में, आप सबको दुश्मन समझ रही हैं, सास-ससुर को बुरा-भला कह रही हैं, उनकी बुराई कर रही हैं, उनको नफ़रत की नज़र से देख रही हैं। अरे थोड़ी शर्म करो, आपके माँ-बाप भी बुढ़ापे के करीब जाएँगे, जब उनके साथ कोई बुरा सलूक करेगा ना तब आपको पता चलेगा। अपनी भाभियों को तो बड़ी टिप्स देती हैं कि अरे नहीं, आपको ऐसे रिश्ते निभाने, ऐसे करना, ऐसे करना। आप क्यों नहीं निभाते रिश्ते? आप क्यों अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती हैं? आप क्यों अपने सास-ससुर के साथ नहीं रहती हैं? आप क्यों नहीं अच्छे से अपने रिश्तों को समझ पाती हैं? दूसरों को सलाह देना या दूसरों को ये बताना कि कैसे रिश्ते निभाने, वो बहुत आसान है, खुद भी तो निभाएं कभी, खुद भी निभाएं। अल्लाह ने चाहा आपके भी बेटे होंगे, आपके बेटे भी ऐसे करेंगे आपके साथ, अपनी बहनों के साथ वो ऐसा करेंगे कि आपसे गवारा होगा ये चीज़? नहीं होगा। तो इसलिए रिश्तों को समझें, अपने घर के बड़ों की इज़्ज़त करें, इससे आपके ख़ानदान का पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा आप कैसे ख़ानदान से हैं, है ना? लीचड़ हैं, लड़ाई झगड़ू करने वाले हैं, आप लोग ऐसे हैं कि बस आपको लड़ना झगड़ना पसंद है और किसी की इज़्ज़त नहीं करना पसंद, तो ये आपका पता चल रहा है। आपके बच्चे आपसे सीखेंगे कि हमारी माँ कैसी है, हमें भी वैसा बनना है। हमारी माँ निभाने वाली तो हम निभाने वाले बनेंगे, हमारी माँ लड़ाकू तो हम लड़ाकू बनेंगे। तो हर औरत इज़्ज़त नहीं कर सकती अपने ससुराल वालों की, जिसकी माँ ने अपने बाप की इज़्ज़त की होगी वो अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त करेगी।